بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر آج ہم اپنی ماں اور بہنوں سے خطاب کرنا چاہتے ہیں کہ ملک میں جب سے بی جے پی کی سرکار آئی ہے، بی جے پی کی سرکار نے آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اسلام یہ وہ دین ہے کہ اگر کوئی انصاف پسند شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اسلام گھر کر لیتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں ہیں جنہوں نے اسلام کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی، اسلامی احکامات میں کیڑے تلاش کرنے کی کوشش کی، اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں انہوں نے ایسا کمزور پہلو تلاش کرنا چاہا کہ جس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جا سکے، اور اس کام پہ انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کام تو اسلام دشمنی میں شروع کیا تھا، لیکن اللہ نے سب کو ضمیر دیا ہے اور سب کو دل دیا ہے، اور بندوں کے قلوب اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، اللہ پاک جس طرف چاہتے ہیں اس طرف پھیر دیتے ہیں۔ ایسے دشمنان اسلام جنہوں نے اسلام کو تنقیدی نگاہ سے پڑھنا شروع کیا تھا، پڑھتے 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 ان کے دل میں اسلام جگہ بناتا رہا، اور ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ عیسائیوں کے راہب، عیسائیوں کے علماء، ان لوگوں نے جب تقابل ادیان یعنی جتنے مذاہب اور دھرم ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر کے مطالعہ کرنا شروع کیا کہ عبادت کے تعلق سے عیسائیت میں کیا احکامات ہیں، عبادت کے تعلق سے اسلام میں کیا احکامات ہیں، عبادت کے تعلق سے یہودیت میں کیا احکامات ہیں، عبادت کے تعلق سے ہندوازم میں کیا احکامات ہیں۔ جب ان لوگوں نے تقابل ادیان کے ساتھ تمام دھرم اور مذاہب کو پڑھنا شروع کیا تو ان کے دل کی آواز تھی کہ اسلام آسمانی دین ہے، اسلام ایسا مذہب ہے جسے دل قبول کرتا ہے، جس کے کسی حکم میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس پہلو کو دیکھ کر کے دل انکار کرے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج ہندوازم میں آپ دیکھو دیو مالائی کہانیاں ہیں، دیو مالائی کہانیوں کا مطلب ہے کہ ایسے ایسے واقعات ان کی کتابوں میں ہیں کہ خود ان کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، خود ان کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جو آدمی انصاف پسند ہوگا، جو خالی الذہن ہوگا، وہ کبھی بھی ان جیسی باتوں کو جسے دل قبول نہ کرے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہماری شریعت یعنی قرآن پاک، ہماری شریعت قرآن کی تفسیر میں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جب غیروں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتے پڑھتے ایک وقت وہ آیا کہ ان کی زندگی میں موڑ آیا، اور جب انہوں نے وہاں سے ٹرن لیا تو پھر انہیں اسلام کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ملی جہاں جا کر کے وہ زندگی کا چین اور سکون پا سکیں۔ عیسائی عالموں نے، راہبوں نے اسلام قبول کیا۔ میں ڈابھیل میں پڑھتا تھا، وہاں ایک بڑی عمر کا ایک شخص، ہم لوگ جب بچے تھے ڈابھیل میں پڑھتے تھے تو ایک بڑی عمر کا شخص ڈابھیل پڑھنے کے لیے آیا، اور اس کا نام احمد تھا، لیکن
جب صورتحال سمجھ میں آئی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عیسائی مبلغ تھا اور اتنا اچھا بولتا تھا کہ سرکاری طور پر اسے جیلوں میں قیدیوں کے درمیان اصلاح معاشرہ کا پروگرام کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی کے تقریباً 15-20 سال اسی فیلڈ میں گزارے۔ ایک وقت آیا اس نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے اس کے دل میں یہ داعیہ ڈالا کہ تو عیسائی عالم ہے، اب تو نے جس مذہب کو قبول کیا ہے تو اس کا بھی عالم بن جا۔ تو وہ ساؤتھ افریقہ سے ڈابھیل گجرات میں آ کر کے باقاعدہ اس نے داخلہ لیا اور اس نے پھر عالمیت کا کورس مکمل کیا۔ پہلے سے اس کو بولنے کی اچھی صلاحیت تھی۔ جب اس نے اسلام کو پڑھا اور اسلامی تعلیمات کو دیکھا اور عالم بن کر کے جب گیا تو ہزاروں لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ ایسے ہزاروں واقعات دنیا میں پیش آتے ہیں کہ جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کام شروع کیا، ایک وقت آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں نا کہ صداقت ہو تو دل سینے میں کھنچ جاتے ہیں اے وائز، حقیقت خود کو منواتی ہے، منوائی نہیں جاتی۔ اسلام خود اپیل کرتا ہے۔ ایک نماز، آپ ہماری عبادت دیکھ لو، نماز، آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، بیٹھنے کی جگہ نہ ہو، نماز کا وقت ہو، آپ وضو کر کے آؤ، مصلی نکالو، لوگوں سے گزارش کرو کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور صرف 3 منٹ کا وقت لگے گا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ آپ مصلی، وہ سائڈ سے ہو جاتے ہیں، آپ مصلی بچھا لو، نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھ لینے کے بعد وہ آپ کو بیٹھنے کی بھی جگہ دیں گے، وہ رات میں آپ کو سونے کی بھی جگہ دیں گے۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، ہمارا تجربہ ہے۔ آپ کسی پبلک مقام پر نماز پڑھو، آپ دیکھو گے کہ غیر لوگ جو مسلمان نہیں ہیں آپ کی نماز کو دور دور سے کھڑے ہو کر کے حیرت کے ساتھ دیکھتے رہتے۔ اللہ نے اپنے احکامات میں، اپنی تعلیمات میں ایسی کشش رکھی ہے کہ لوگ خود بخود کھینچ کر کے آتے، اور یہ سلسلہ دراز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ معمولی پیمانے پر ہو رہا ہے، ایک دراز یہ سلسلہ ہے۔ ہزاروں لوگ روزانہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ آج انگلینڈ بولو، یورپ بولو، امریکہ بولو، کینیڈا بولو، پناما بولو، فیجی بولو، آسٹریلیا بولو، روس بولو، دنیا کے وہ ممالک جہاں اسلام نام کا بھی نہیں تھا، اب وہاں پر بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ آج فرانس سے ایک مسلمان بھی نہیں تھا، آج فرانس میں سینکڑوں مسجدیں، اور دوسری سب سے بڑی آبادی فرانس میں عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کی۔ ہمارے ہندوستان میں آج ہم 20-22 کروڑ کی تعداد میں، 20-22 کروڑ کی تعداد میں ہیں۔ تو پوری دنیا میں اسلام کے لیے کہ اسلام قبول کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ظاہر بات ہے مسلمان تو نہیں تھے، اسی لیے تو اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی تو اسلام دشمن طاقتوں کو ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام غالب آ جائے گا، اور یہ ہوگا۔ ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا يبقى على ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ روئے زمین پر پوری دنیا میں کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا، لیکن اسلام وہاں داخل ہو کر کے رہے گا۔ لوگ چاہیں تو عزت کے ساتھ اسلام قبول کریں، ورنہ انہیں ذلیل ہو کر کے اسلام قبول کرنا پڑے گا۔ ذلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا، کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ بیٹا مسلمان ہو گیا، بیوی مسلمان ہو گئی، اب باپ اور شوہر مسلمان نہیں ہونا چاہتا، لیکن ظاہر بات ہے کہ جب گھر کے افراد مسلمان ہو گئے تو وہ اکیلا دوسرے مذہب پر کیسے رہے گا؟ مجبور ہو کر کے اسے مسلمان ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ پوری دنیا میں صرف اسلام رہے گا۔
پوری دنیا میں صرف اسلام رہے گا. کیوں؟ ہمارے آقا کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے، جو پیشن گوئی ہے، وہ ہر حال میں ہو کر کے رہے گی. دنیا کو اسی بات کا ڈر ہے. آج ہندوستان میں بھی اگر گورنمنٹ کو ڈر ہے تو اسی بات کا. ہندوستان میں بھی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن اس بات کو چھپایا جاتا ہے اور اسلام قبول کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. ملک میں قانون بنایا گیا کہ مذہب تبدیل نہیں کر سکتے آپ. کیا ضرورت ان کو پڑ گئی کہ آج یہ قانون بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اپنا مذہب چھوڑ کر کے دوسرا کوئی مذہب اختیار کرنا چاہے تو اس کو قانوناً اجازت نہیں. یہ صورتحال کیوں بنی؟ صرف اس لیے کہ اگر ہندو بھی ہیں تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی ہیں تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں، جین ہیں تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں، پارسی ہیں تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں، لنگائت ہیں تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں، دلت ہیں تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں. ایسا اکا دکا واقعہ آپ کو ملے گا کہ دنیاوی لالچ میں کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کے کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے مسلمان نہیں رہتے، صرف نام کے مسلمان رہتے. تو آج دوسروں کو ڈر یہی ہے. ملک کی موجودہ برسر اقتدار بی جے پی پارٹی جب سے اقتدار میں آئی ہے 4 سال سے ان کا یہی کام ہے، اور صرف ان لوگوں نے سب کو چھوڑ کر کے ہاتھ دھو کر کے اسلام اور مسلمانوں کا پیچھا اٹھا لیا ہے. لو جہاد کا شوشہ چھوڑا گیا تو مسلمانوں کے خلاف، گھر واپسی کا پروگرام بنایا گیا تو مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، گو ونش کا قانون لایا گیا تو مسلمانوں کے خلاف لایا گیا، اور اسی طرح چیخ پکار کی جا رہی ہے. اللہ نے ہم کو اسلام کی دولت عطا کی ہے اور ہمیں مکمل احکامات عطا کیے ہیں. جب یہ دیش ہمارا یہ ہندوستان آزاد ہوا تو آزادی کے بعد ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو جو دستور دیا، جو قانون دیا، وہ یہ تھا کہ ہندوستان غیر مذہبی ملک ہوگا. غیر مذہبی ملک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کا سرکاری مذہب نہ ہندوازم ہوگا، نہ اسلام ہوگا، نہ جینی ہوگا، نہ پارسی ہوگا، نہ اور کوئی مذہب ہوگا. جو سرکار ہوگی وہ غیر مذہبی ہوگی، اور غیر مذہبی یعنی سیکولر اور جمہوری ہوگی. اور ملک کا قانون یہ بنایا گیا کہ اس ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو 100% آزادی ہوگی کہ وہ اپنے اپنے مذہب اور اپنے دھرم کے قانون کے مطابق زندگی گزارے. دفعہ 25 ہے، دفعہ 29 ہے، اس میں اس بات کا ہر ہندوستانی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے. عبادت گاہ بنانا چاہے، مسجد تعمیر کرنا چاہے، مدرسہ بنانا چاہے مذہب کی تعلیم کے لیے، اس کو اس بات کی اجازت ہے. اگر مذہب کی تبلیغ کرنا چاہے تو اس کو اس بات کی اجازت ہے. اسی قانون کی وجہ سے آج ہم مسجد بناتے ہیں، اسی قانون کے پیش نظر ہم مدرسے بناتے ہیں، ہم مکتب قائم کرتے ہیں. اسی قانون نے ہمیں محنت، دعوت و تبلیغ کا راستہ دیا ہے. یہ وہ قانون ہے جو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے، جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا تھا، تو ملک کو جب قانون دینا تھا تو ایک کمیٹی بنی تھی، تقریباً 200 افراد پر مشتمل تھی. اس کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر تھے، اور انہوں نے جو دستور بنایا 1947 سے لے کر کے 48، 49 اور 26 جنوری 1950 کو اس ملک کو قانون دیا گیا، اور اس قانون میں تمام مذاہب کے لوگوں کو ان کے مذہب کے اعتبار سے زندگی گزارنے کا حق دیا گیا. آج کی موجودہ سرکار ہمارے حق کو چھیننا چاہ رہی ہے، حالانکہ یہ کام غیر دستوری ہے. ملک کا قانون انہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اسی لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر پارلیمنٹ میں اس طرح کا کوئی قانون بنتا ہے اور اس طرح کے قانون بننے کے بعد ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور سپریم کورٹ میں جا کر کے ہم ملک کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے کیس لڑیں گے، اور ہمیں 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا.
ہم مایوس نہیں ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن جس خدا پر ہمارا ایمان ہے وہ کمزور نہیں ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، اس کی طاقت کا اندازہ دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے۔ بڑی بڑی طاقتیں قدرت کے سامنے عاجز ہیں، گھٹنا ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دین اس کا ہے اور اس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ آج ملک میں موجودہ برسر اقتدار بی جے پی پارٹی مسلم پرسنل لا میں 8 قسم کے مسائل ہیں، یعنی پوری شریعت تو ہے لیکن مسلم پرسنل لا جس کو کہتے ہیں، ابھی ایک بچی نے تقریر کی، اس تقریر میں اس نے یہ بتایا کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو یہی نہیں معلوم کہ مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ نکاح ہے، طلاق ہے، اور وصیت ہے، وراثت ہے، نفقہ ہے، اور اس طرح کے 8 مسائل ہیں جس میں ملک کے قانون نے اس بات کا ہمیں حق دیا ہے کہ اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اسی میں طلاق بھی ہے، لیکن ملک کی موجودہ سرکار دادا گیری کر رہی ہے اور کثرت کی بنیاد پر ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی جان پر بات آئے تو نقصان اٹھا لیتے ہیں، مال پر بات آئے نقصان اٹھا لیتے ہیں، عزت و آبرو پر بات آئے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اگر شریعت پر بات آتی ہے تو ہم جان، مال، عزت و آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے۔ سرکار کو پتہ نہیں ہے، آج سرکار 2 ہاتھ کرنے کے موڈ میں ہے۔ ہمارا تو مذہب اور ہماری شریعت ہمیں یہ احکامات دیتی ہے کہ اللہ کے دین کی اور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت میں اگر کوئی شخص جان دیتا ہے تو وہ شہید ہے، اور اگر جیت جاتا ہے تو اسے غازی کا درجہ ملے گا۔ تو ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم تو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جس دن جانا ہے اسی دن جانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس ایک دن تو کیا 1 سیکنڈ پہلے ہم کو دنیا سے رخصت نہیں کر سکتی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اب شریعت پر بات آئی، طلاق کو بہانہ بنا کر کے بہانہ بنا کر کے آج ملک کی موجودہ بی جے پی سرکار اسلام میں مداخلت کرنے جا رہی اور اسلام کے نظام طلاق کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ہمارا پرسنل لا ہے، ہمارا پرسنل لا ہے۔ اس میں اگر کوئی مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے تو ملک کا دستور بھی سرکار کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج دادا گیری کر کے انہوں نے ایسا قانون لا کر کے جس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی، ایسا قانون لا کر کے لوک سبھا میں ان کی اکثریت ہے، انہوں نے منظور کر لیا۔ راجیہ سبھا میں جب یہ گیا تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے افراد نے، ہمارے اکابرین علماء نے پوری تفصیل سے یہ قانون کیا ہے اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچے گا اور یہ ملک کے قانون اور دستور کے خلاف ہے، جب یہ پوری تفصیل تمام راجیہ سبھا کے ممبروں کو دی تو ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی اور یہ قانون راجیہ سبھا میں پاس نہیں ہو سکا۔ لیکن بی جے پی اڑی ہوئی ہے اور اس کو پاس کروانا چاہتی ہے۔ 28 جنوری کو ملک کے صدر جمہوریہ نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے مشترکہ خطاب میں یہ بات کہی کہ ہماری پارٹی بی جے پی طلاق کے اس قانون کو اس لیے لاگو کرنا چاہتی ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو قیدی کی طرح گھر میں قید کر کے رکھتے ہیں، ہم ان کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ جھوٹ ہے اور بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے۔ مسلمان اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو جو عزت کا مقام دیتے ہیں دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ہماری شریعت ہر اعتبار سے کامل و مکمل ہے، اور ہماری شریعت مکمل ہے اس معنی کر کے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر ہمیں کسی اللہ اس کے رسول کی احکامات کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ جیسے نکاح ہے، نکاح ہونے کے بعد شریعت نے نکاح کے تفصیلی احکامات عطا کیے، لیکن ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کے درمیان نکاح کے بعد
ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دونوں میں نبھا ممکن نہیں رہتا اور علیحدگی ناگزیر ہو جاتی ہے کہ اب علیحدگی کرنی ہی پڑے گی. اسلام میں کیسے علیحدگی ہوگی اس کے احکامات دیے گئے، جس کو طلاق کہا جاتا ہے، جس کو خلا کہا جاتا ہے، جس کو فسخ نکاح کہا جاتا ہے، لیکن دوسرے کسی مذہب میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں میں ایسی نوبت آتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اب نبھا نہیں ہے تو پورے گھر والے مل کر کے بہو کو جلا دیتے، گلا گھونٹ کر کے مار دیتے ہیں، زہر کھلا کر کے مار دیتے، اسے پھانسی پر لٹکا دیتے، اسے کنویں میں ڈھکیل دیتے، اس لیے کہ اب نبھا نہیں ہے. اور علیحدگی کی کوئی عیاری اور مکاری یہ ہے کہ وہ ہماری ماؤں اور بہنوں کی ہمدردی کے نام پر کر رہے کہ مسلمان ان کو جیل کی قیدی کی طرح گھر میں کونڈ کر کے رکھتے ہیں، مسلمان عورتوں کو زبردستی ان کو برقع پہنایا جاتا ہے، ان کو منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. نہ معلوم کیسے کیسے الزامات لگا کر کے جھوٹی بات لوگوں میں چلا کر کے اس طرح کا قانون لانے کی کوشش کر رہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ یہ اس طرح کی عیاری اور مکاری چل رہی ہے تو یہ سخت فیصلہ مجبوری کی حالت میں لینا پڑا کہ ہم تو اس کی مخالفت پارلیمنٹ میں بھی کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی کر رہے ہیں، اور عدالت میں بھی کر رہے ہیں، اور روڈ پر بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری ماں اور بہنوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، ان کی جھوٹی ہمدردی بتائی جا رہی ہے، حالانکہ ان کو مسلمان عورتوں سے کوئی ہمدردی نہیں. اگر ان کو عورتوں سے ہمدردی ہوتی تو پہلے وہ اپنا گھر دیکھتے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم بیوی کو چھوڑ کر کے رکھے، نہ انہوں نے طلاق دیا، ان کے یہاں طلاق ہے ہی نہیں، چھوڑ کر کے رکھا ہے. وہ بیچاری نہ شوہر والی ہے اور نہ مطلقہ ہے، خدا کرے جلدی بیوہ ہو جائے. نہ وہ بیچاری شوہر والی ہے نہ مطلقہ ہے، لٹکی ہے، نہ شوہر اسے حق دیتا ہے نہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے. عجیب صورتحال ہے. کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جب ملک کے باہر کسی جگہ دورہ کرنے جاتا ہے تو اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے، آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا. لیکن ہمارا وزیر اعظم ایسا ہے کہ اس کی بیوی گجرات دیہات میں بیچاری پڑی ہے، کم سے کم اس کو تو دلی لا کے رکھ لینا تھا اپنے ساتھ. یہ نہ کرتے ہوئے اکیلے نکل جاتے پوری دنیا کا دورہ کرنے کے لیے. اور شاید دنیا کا کوئی بڑا ملک ایسا ہوگا جہاں نہیں جا سکے. اب اگر کوئی دورہ باقی رہ گیا ہے تو صرف دل کا دورہ رہ گیا ہے، ورنہ ان کا کام ہی صرف دورہ کرنا ہے. تو اپنی بیوی کو تو وہ حق نہیں دیتے، اپنی بیوی سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. دوسروں کی بیویوں سے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو ہمدردی ہو گئی، اور یہ صرف اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس لیے ایسے حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین اور بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے عیار اور مکار لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کو روڈ پر آنا ہوگا. کل دھولیے میں جلوس تھا جو مسلم پرسنل لا کے خلاف ہو ہمیں نہیں چاہیے. ببانگ دوحل یہ بات کہہ دی ہے. جب مالیگاؤں اس طرح کا حکم آیا تو مسلم پرسنل لا بورڈ کی مقامی یونٹ نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اس سلسلے میں کیا کرنا ہے مشورہ کر لینا چاہیے. تو تمام اکابرین علماء کو، ملی تنظیموں کے ذمہ داران کو، تمام مکتب فکر اور مسلک کے لوگوں کو بلایا، سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داران کو بلایا اور یہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. سب نے ایک زبان ہو کر کے یہ فیصلہ کیا کہ آج مسلک کی بات نہیں ہے، آج کسی خانقاہ کی بات نہیں ہے، آج کسی برادری کی بات نہیں ہے. وقت آ گیا ہے اسلام پر. ہم کلمے کی بنیاد پر ایک ہیں، ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارا قرآن ایک ہے، ہماری شریعت ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، ہم ایک دین کے ماننے والے لوگ ہیں. ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور ہیں، وہ اختلافات ختم نہیں ہوں گے قیامت تک. یہ فیصلہ ہوا ہر ایک کا اختلاف اپنی جگہ،
اس میٹنگ میں دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، جماعت اسلامی کے ماننے والے بھی تھے، اور بھی ملی تنظیموں کے ذمہ داران تھے۔ سب نے ایک آواز سے فیصلہ کیا کہ یہ ہمارا نہ سیاسی مسئلہ ہے، نہ ہماری برادری کا مسئلہ ہے، نہ ہمارے مکتب اور مسلک کا مسئلہ ہے ہمارے اسلام کا۔ اس لیے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن کلمے کی بنیاد پر ہم ایک ہیں، اس لیے ہمیں جلوس نکالنا ہے اور اسے کامیاب کرنا ہے۔ مشورے سے طے ہوا 15 فروری بروز جمعرات دوپہر 2 بجے اے ٹی ٹی ہائی اسکول سے ہمارا جلوس نکلے گا۔ 1 بجے تک ہماری مائیں اور بہنیں اپنے کام کاج کو نمٹا لیں یا کام کاج آگے پیچھے کر لیں، اور 2 بجے سے پہلے وہاں اے ٹی ٹی پہنچنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنی بیوی ہو تو، بہن ہو تو، بیٹی ہو تو، ماں ہو تو، جو چل سکتے ہوں ایسے لوگوں کو وہاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ جلوس اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا اگلا حصہ ایڈیشنل کلکٹر آفس پر ہوگا، تو دوسرا آخری حصہ اے ٹی ٹی کے پاس رہے گا۔ اس لیے کوئی بہت زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو روڈ پر آ کر کے، اپنے گھروں سے نکل کر کے، اپنے محلوں سے نکل کر کے، اپنے علاقے سے نکل کر کے آپ کو اے ٹی ٹی ہائی اسکول کی طرف پہنچنا ہے، اور شہیدوں کی یادگار سے یہ جلوس نکلے گا۔ اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش کرنے کے لیے ہم آئے ہیں کہ اب شریعت کی بات ہے، اب شریعت کی بات ہے، اور ہمیں اپنا ایمان اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم شریعت کے خلاف اٹھنے والی آواز کی مخالفت کریں، ورنہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا، اللہ کے رسول پوچھیں گے کہ ہندوستان میں ہماری شریعت کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، مردوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی تھی، تم نے کیا کیا تھا؟ تو ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہم وہ عذر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ایڈیشنل کلکٹر آفس جائیں، آپ اے ٹی ٹی ہائی اسکول پہنچ کر کے وہاں بیٹھے رہیں، لیکن یہ نظر آ جانا چاہیے کہ شریعت کی حفاظت کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ اپنی گلی سے نکلے، اپنے محلے سے نکلے اور اے ٹی ٹی ہائی اسکول پہنچے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کو اور اللہ کے نبی کو یہ کہہ سکیں کہ اگر آپ کی شریعت پر برا وقت آیا تھا تو ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کیا تھا، ورنہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہم اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اپنے بزرگوں کے مشورے سے آسان راستہ اپنی ماؤں اور بہنوں کے لیے، ہم پورے مالیگاؤں میں جلوس گھمانا نہیں چاہتے، ہم نے ایسا بہت مختصر سا پروگرام رکھا ہے کہ اے ٹی ٹی ہائی اسکول سے ایڈیشنل کلکٹر کا آفس 1 کلومیٹر بھی نہیں، اور اس علاقے میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے، نہ ہندو نہ مسلم، کچھ کاروباری علاقے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد آگے جو لوگ رہیں گے وہی آگے رہیں گے، باقی تو سارے علاقے بھرے رہیں گے۔ ہماری مائیں اور بہنیں چلنا نہیں پڑے گا، اور یہ فیصلہ ہے کہ پورے شہر سے رکشہ یونین کے لوگ مفت خدمت فراہم کریں گے۔ آپ اپنے گھر سے نکلیے، رکشے پر بیٹھیے، وہ لوگ آپ کو مفت میں اے ٹی ٹی ہائی اسکول پہنچائیں گے۔ اس علاقے میں بھی رکشہ ہے، اور اسی طرح جو ہے 4 ویلر کا نظم کیا گیا ہے۔ عباس نگر چوک سے رونق آباد کما پہلوان کی سائیکل کی دکان کے پاس، مالیگاؤں ہائی اسکول کے پاس، عائشہ حکیم چوک، حنیف ملی نگر، سلامت آباد چوک، ڈیلائٹ اسکول کے پاس، نعمانی نگر 60 فٹی روڈ، ان تمام علاقوں سے آپ کو رکشہ ملے گا اور مفت میں آپ کو اے ٹی ٹی ہائی اسکول پہنچائے گا، بڑی مالیگاؤں ہائی اسکول کے پاس بھی۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے، سبھی ہماری ماؤں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اس جلوس میں شرکت کے لیے آپ کو 2 بجے سے پہلے اے ٹی ٹی ہائی اسکول پہنچنا ہے، اور وہاں سے آپ کو ایڈیشنل کلکٹر آفس جانا رہے گا۔ آپ پہنچیے تاکہ کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہمارے لیے آسان رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری مائیں اور بہنیں اپنا ملی، دینی، مذہبی فریضہ سمجھ کر کے وہ گھر سے نکلیں گی اور اس جلوس کو کامیاب کریں گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ گزارش اور درخواست کرنے کے لیے ہم آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج تیرے دین پر، تیرے نبی کی شریعت پر برا وقت آیا ہے، یقیناً یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، لیکن پروردگار عالم آپ اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، سبب کے درجے میں ہمیں، ہماری ماؤں اور بہنوں کو قبول فرما لیجئے، اور شریعت کی حفاظت کے لیے ہماری اس معمولی سی جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کر دیجئے، جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت کیجئے۔ پروردگار عالم آج اس برے وقت میں برسر اقتدار جو لوگ ہیں وہ تیرے دین کو اور تیرے دین کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنی شریعت اور دین کو اور اپنے ماننے والے بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کا فیصلہ کیجئے۔ پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول کیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔